الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تقریر کرنے والا کیسا ہو؟ عبد مصطفیٰ۔ تقریر واعظ و نصیحت کرنا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جو کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر تقریر میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا عوام الناس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقریر میں ہوئی غلطی لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ دنیا کے ہر کام کو اس کا جاننے والا ہی کرے تو اچھا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سانپ کا منتر نہ جانتا ہو اسے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسرے کاموں کی طرح تقریر کرنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دور حاضر اور تقریر۔ آج کل تو تقریر کرنا ایک پیشہ ہو گیا ہے، جسے دیکھو دو کتابیں پڑھ کر تقریر کرنے نکل پڑتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ امام شعبی جو کہ اجلہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لمبی داڑھی والا شخص تقریر کر رہا ہے، انہیں لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سور پیدا فرمائے ہیں اور ہر سور میں 2 بار پھونکا جائے گا، ایک بے ہوشی کے لیے اور ایک قیامت کے لیے۔ امام شعبی نے اس مقرر سے کہا کہ اللہ سے ڈر، جھوٹی حدیث مت بیان کر، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سور پیدا کیا ہے جس میں 2 بار پھونکا جائے گا۔ تو اس مقرر نے کہا کہ اے بد کردار، تو میرا رد کرتا ہے، اور جوتا اٹھا کر امام شعبی کو مارنے لگا۔ پھر پورا مجمع امام شعبی پر ٹوٹ پڑا اور پٹائی شروع کر دی، اور امام شعبی کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سور پیدا کیے ہیں، تو ان لوگوں نے میری جان بخشی۔ دور حاضر میں ایسے تقریر کرنے والوں کی بھرمار ہے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں۔ اپنی جیبوں کو گرم کرنے اور واہواہی لوٹنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، فرائض و واجبات تک کا پتہ نہیں اور عقائد بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منمانی کو دین بتاتے ہیں، حق پتہ چلنے پر ہٹ درمی کرتے ہیں، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے احادیث کی مخالفت تک کر دیتے ہیں۔ ایسے مقررین کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے مضمون میں تقریر کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، دوران تقریر کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح کے کئی سوالات کے جوابات اس مختصر سے مضمون میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تقریر کرنے والے کے لیے شرائط۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وائز یعنی مقرر خطیب کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دیوبندی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ مسلمان ہی نہیں، ان کی تقریر سننا حرام ہے، انہیں وائز بنانا ناجائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وائز سنی ہو، غیر سنی کو وائز بنانا حرام ہے، اگرچہ وہ بات ٹھیک ہی کہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی اس نے دین اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ تیسری شرط ہے عالم ہونا، جاہل کو وائز کہنا ناجائز ہے، جیسا کہ ارشاد ہے لوگوں نے جاہلوں کو سردار بنا لیا، اور جب ان سے سوال کیے گئے تو بے علم احکام شرعی بیان کرنے شروع کیے تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چوتھی شرط ہے فاسق نہ ہونا، فاسق کو وائز بنانا اس کی تعظیم کرنا ہے جبکہ اس کی توہین واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقریر کرنے والا سنی صحیح العقیدہ، متقی اور عالم ہونا چاہیے۔ عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سند کا مالک ہے، بلکہ علم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات ذہن میں آئیں کہ عالم کسے کہتے ہیں، عالم ہونے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے، عالم بننے کے لیے کتنی کتابیں پڑھنا ضروری ہے، وغیرہ۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے ہم اسے تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عالم کی یہ تعریف ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے بغیر کسی کے مدد کے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ صرف قطب بینی کافی نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے۔
ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے دوسری شرط فقہ کا اتنا علم کہ اپنی حاجت کے سب مسائل جانتا ہو اور حاجت جدید پیش آنے پر بنا کسی کی مدد کے خود سے کتابوں سے مسائل نکال سکتا ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے فنون میں کتنا ہی بڑا عالم ہو، عالم نہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، بہت سے سند یافتہ بے بہرہ ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہیں لی ان کی شاگردی کی قابلیت بھی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ کسی تجربے کار عالم سے علم حاصل کرے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی صحبت میں رہنے والے کچھ لوگ جو مسائل کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں، کئی مدرسین بلکہ نام کے مفتیوں سے بھی کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں۔ پس جو اس قدر علم رکھتا ہے وہ تقریر کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پیر بننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ علم فقہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی ہو، اور یہ بھی لازم ہے کہ عقائد اہل سنت سے پوری طرح واقف ہو، کفر و اسلام، ہدایت و گمراہی کے فرق کو سمجھتا ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں تو کل ہو جائے گا، کیونکہ جو شر سے آگاہ نہیں وہ اس میں ایک دن پڑ جائے گا۔ کئی کلمات و حرکات ایسے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور جہالت کی وجہ سے خبر ہی نہیں ہوتی، پھر بنا اطلاع کے توبہ ناممکن ہے، تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے۔ حضور صدر الشریعہ کی وضاحت۔ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پیر ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت علم رکھتا ہو کہ برے کاموں سے بچ سکے اور جس کا حکم ہے اسے ادا کر سکے، اور جب علم نہ ہوگا تو شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ پیر کے شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بقدر ضرورت علم رکھتا ہو تاکہ فرائض و واجبات کو ادا کر سکے اور حرام سے بچ سکے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے اور بغیر علم کے شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا، تو دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ مزید لکھتے ہیں کہ پیر کے لیے شرط ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو کتابوں سے خود نکال سکے۔ حضور ملک العلماء کی وضاحت۔ حضرت علامہ ظفر الدین بحاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مریدوں کو کسی سنی صحیح العقیدہ غیر فاسق ایسے پیر سے بیعت ہونا چاہیے جو اپنی ضرورت کے مسائل جانتا ہو اور یاد نہ ہونے پر کتاب سے نکال سکے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی وضاحت۔ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مریدوں کو کسی ایسے سنی صحیح العقیدہ غیر فاسق شخص سے مرید ہونا چاہیے جو اپنی ضرورت کے مسائل جانتا اور یاد نہ ہونے پر کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ حاصل کلام۔ اکابر علماء کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم وہ ہے جو عقائد سے پوری طرح واقف ہو تاکہ کفر و اسلام اور ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق کو سمجھ سکے اور باطل نظریات سے بچ سکے، اپنے ضرورت کے مسائل جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل اور دیگر ضروری مسائل کو جانتا ہو۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بغیر کسی کی مدد کے خود سے کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ علم کتابیں پڑھ کر، علماء سے سن کر یا صحبت میں رہ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ سند ضروری نہیں بلکہ علماء سے پوچھ کر اور بار بار مسائل کی تحقیق کرنے سے بھی انسان عالم بن جاتا ہے، بلکہ درس نظامی پڑھے ہوئے نام کے مفتیوں سے زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ عقائد اور فقہ کا علم ضروری ہے، اس کے علاوہ دیگر کتنے ہی علوم کا ماہر ہو، عالم نہیں۔ یہ عالم کی تعریف ہے جسے علامہ محمد قاسم عطاری صاحب نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے اور ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے، اور اس کی تصدیق کئی مفتیان کرام نے فرمائی ہے، جن کے نام یہ ہیں: رئیس دارالافتاء شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل مدظ اللہ العالی، علامہ مولانا مفتی شمس الہدیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، علامہ مولانا مفتی محمود اختر صاحب رضوی امجدی دارالافتاء ممبئی، علامہ مولانا محمد مطیع الرحمان صاحب ممبئی، علامہ مولانا عبد الرحیم بستوی صاحب بریلی، علامہ مولانا محمد نیاز احمد چشتیہ شریف، حضرت علامہ مولانا اعظم رضا صاحب بریلی، علامہ مولانا محمد سراج سعیدی صاحب پاکستان، علامہ مولانا محمد ابراہیم قادری صاحب پاکستان، علامہ مولانا محمد فیضل رسول رضوی پاکستان، علامہ مولانا محمد فضیل رضا صاحب پاکستان، حضرت علامہ مولانا محمد میاں برکاتی صاحب پاکستان۔ موضوع کی طرف واپسی۔ جن شرائط کا ہم نے ذکر کیا ہے ان سب کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تقریر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ غیر فاسق عالم نہ ہو تو اس کا تقریر کرنا جائز نہیں، اور بغیر علم کے تقریر کرنا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ بغیر علم کے قرآن کا مطلب بیان کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر علم قرآن کا مطلب بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس کو ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔
دور حاضر میں تو حالت یہ ہے کہ کئی مقررین بغیر علم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جس کا نقصان عوام اور علماء کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اب تو تقریر کی کئی کتابیں بھی آ گئی ہیں جنہیں رٹ کر لوگ بنی بنائی تقریر کرنے لگتے ہیں، نہ تو زیادہ مطالعے کی ضرورت اور نہ زیادہ تحقیق کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ واعظ و نصیحت کرنے والا علم نحو، علم صرف، علم المعانی اور لغت وغیرہ پر مہارت رکھتا ہو، لیکن بنیادی علم ضروری ہے جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے امام ابن حجر حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وضاحت۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ترغیب و ترہیب وغیرہ آیات اور حدیث سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان کی تفسیر ائمہ کے اقوال سے کرتا ہے تو اس کے لیے واعظ و نصیحت کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ علم نحو وغیرہ سے واقف نہ بھی ہو، کیونکہ یہ علماء کے کلام کا ناقل ہے، اور علماء کے کلام کو دوسروں تک نقل کرنے والے کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ اس میں عدالت پائی جائے اور وہ اپنی رائے اور اپنی فہم سے اس میں کوئی تصرف نہ کرے، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہ کہے۔ اس نقل میں اس کے سوا کوئی خیر شرط نہیں، اور اگر وہ اپنے فہم اور اپنی رائے سے اس میں تصرف کرے اور وہ اس کا اہل نہیں، تو مسلمانوں کے ائمہ اور حکمرانوں اور اس شخص پر واجب ہے جو اس سے روکنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کو اس کی گہرائی میں جانے سے روکے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس مقدمے کو قاضی کے پاس پیش کیا جائے تاکہ اسے ایسی تذیری سزا دی جا سکے جسے دیکھ کر دوسرے جاہل ایسی حرکت نہ کریں، اور جو واعظ و نصیحت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اسے تقریر کرنا جائز ہے، اور یہ بہت بلند درجہ اور شریف و مکرم منصب ہے۔ بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی صاحب کی وضاحت۔ علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مقرر فاسق نہ ہو، جیسا کہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فاسق سے تقریر نہیں کرانی چاہیے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بے علم کو تقریر کرنا حرام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ جو تقریر کرنے کا اہل نہ ہو اسے تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، بہت سے سند یافتہ بے بہرہ ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہیں لی ان کی شاگردی کی قابلیت بھی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اور مزید فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ کسی تجربے کار عالم سے علم حاصل کرے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی صحبت میں رہنے والے کچھ لوگ جو مسائل کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں، کئی مدرسین بلکہ نام کے مفتیوں سے بھی کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں، پس جو اس قدر علم رکھتا ہے وہ تقریر کر سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ۔ کچھ مفتی اجمل قادری رحمہ اللہ کے کلام سے۔ حضرت علامہ مفتی اجمل قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تقریر کرنا محدث مفسر عالم کا ہی کام ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وائس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان عاقل بالغ ہو اور اس میں ایسی عدالت ہو جیسے حدیث کے راوی کے لیے شرط ہے، اور وہ محدث مفسر اور سلف صالحین کی سیرتوں کا حسب ضرورت جاننے والا ہو۔ ہمارے محدث سے مراد وہ شخص ہیں جو کتب حدیث کا شغل رکھتا ہو، اس طرح پر کہ اس نے الفاظ حدیث پڑھ کر معنی سمجھے ہوں اور احادیث کی صحت و ضعف کو پہچانتا ہو، اور مفسر سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن کریم کے مشکل حکم کی شرح اور آیت مشکلہ کی تعویل اور سلف کی تفسیر سے شغل رکھتا ہو۔ لیکن وائز کا مخز قرآن شریف موافق تفسیر و طویل ظاہر ہو، اور وہ حدیث رسول جو عند المحدثین معروف ہو، اور صحابہ تابعین اور صالحین کے اقوال ہو، اور فضائل و سیرت النبی ہو، اور وہ بے ثبوت قصے ذکر نہ کرے، کیونکہ صحابہ نے ایسے قصوں کے بیان کرنے پر بہت سختی سے انکار کیا ہے، اور قصے بیان کرنے والوں کو مسجد سے نکالا اور مارا بھی ہے۔ ان عبارت سے واضح ہو گیا کہ وائس و مقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان عاقل بالغ عادل ہو، اور ایسی عدالت ہو جو حدیث کے راوی کے لیے اور گواہ میں معتبر ہو، اور حدیث کی کتابوں کا ماہر ہو، اور حدیث کی صحت کو پہچانتا ہو تاکہ جھوٹی حدیث بیان نہ کرے، اور قرآن کی مشکل آیت کی تشریح کر سکے، وہ بھی معتبر تفسیر کی روشنی میں، اور نبی کی سیرت سے اچھی طرح واقف ہو، اقوال صحابہ تابعین و صالحین کو حسب ضرورت جانتا ہو، اور اس سے واز کہتا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مقرر کے لیے عالم اور دیندار ہونا ضروری ہے۔ تو جو شخص فاسق اور فاجر ہو اور احترام مجلس کے خلاف کام کرتا ہو اور بجائے قرآن و سنت کے دوسری باتیں کرتا ہو، اسے تقریر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور ایسے شخص کو مقرر بنانا بھی جائز نہیں۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ جو داڑھی منڈواتا ہے یا حد شرعی سے کم رکھتا ہے، اس سے میلاد نہیں پڑھوانا چاہیے کہ وہ شرعاً فاسق ہے، اور اس کو تخت پر بٹھانے میں اس کی تعظیم ہے۔
حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث نصر سمرقندی رحمہ اللہ کی مقررین و وائزین کو ہدایت۔ وائز کو نیک ہونا چاہیے۔ فقیہ ابو اللیث نصر سمرقندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وائز کو نیک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ نیک نہ ہوگا تو سمجھدار لوگ اس کے پاس نہ آئیں گے اور صرف بیوقوف ہی اس کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے، جس سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، اور انجام یہ ہوگا کہ ایسے شخص کا کلام لوگوں کے دلوں پر مطلقاً اثر نہ کرے گا۔ مقرر کا پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ وائز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پرہیزگار ہو اور کوئی ایسی حدیث بیان نہ کرے جو درجہ صحت سے گری ہوئی ہو، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے اور جانتا ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ بد مذہبوں کی تقریر ہرگز نہ سنیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بد مذہب ہو اس کی تقریر ہرگز نہیں سننی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی بات سننے، لکھنے اور تورات پڑھنے سے روک دیا۔ جب نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو منع فرما دیا تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ ایک تابعی کا عمل۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ بد مذہبوں سے قرآن کی آیت اور احادیث بھی سننے سے پرہیز کرتے۔ امام ابن طاووس کا عمل۔ امام ابن طاووس رحمہ اللہ سے جب کوئی بد مذہب بات کرنے آتا تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے بیٹے کو بھی اس کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس کی بات مت سننا کیونکہ دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بد مذہب کی بات توجہ سے سنی وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے نکل گیا۔ حضرت محمد بن نضر حرسی علیہ رحمہ کا قول۔ حضرت محمد بن نضر حرسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بد مذہب کی طرف کان لگائی تو اس سے عصمت و حفاظت ختم کر دی جائے گی اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت ایوب سختینی کا عمل۔ حضرت ایوب سختینی رحمہ اللہ سے جب کوئی بات کرنا چاہتا تو آپ منہ پھیر لیتے اور گفتگو نہ کرتے۔ علماء و اولیاء کے اقوال و افعال سے پتہ چلتا ہے کہ بد مذہبوں کی تقریر تو دور، ان کی کوئی بات سننا بھی مناسب نہیں۔ مقررین کے لیے کچھ ضروری باتیں۔ لمبی تقریر نہ کی جائے۔ حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث نصر سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وائز کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مجلس طویل نہ ہونی پائے، ورنہ لوگ گھبرا جائیں گے اور مجلس علم کی برکات جاتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت دلوں کے خوش ہونے اور لگنے کا ہوتا ہے، ایک وقت دلوں کی اقتات و گھبراہٹ کا ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کو اس وقت تک نصیحت کرو جب تک ان کا دل لگا رہے۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد راحت دیتے رہو۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک وائز تھا جو بہت لمبی تقریر کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اکتا جایا کرتے تھے۔ انجام کار وہ وائز اور سب اکتانے والے لعنت کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حالات۔ ملک ہندوستان میں ہونے والے اکثر اجلاس کی طرف نظر کی جائے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدھی رات تک نعت خوانی ہوتی ہے اور مقرر کو اس وقت دعوت دی جاتی ہے جب آدھے سے زیادہ لوگ اٹھ کر جا چکے ہوتے ہیں اور باقی لوگ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں مقرر بھی پورے ذوق و شوق سے بیان نہیں کر پاتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ مقرر نرم دل بھی ہونا چاہیے۔ مقرر کو چاہیے کہ وہ نرم دل ہو اور گھمنڈی، متکبر و سخت دل ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ نرمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق میں سے ہے۔ پہلے خود عمل کرے۔ وائز کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کے فضائل لوگوں سے بیان کرے تو پہلے خود ان پر عمل کرے تاکہ اس آیت کا مصداق نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ بغیر علم کے بیان مت کرو۔ وائز کو تفسیر قرآن، حدیث رسول اور اقوال فقہا و علماء پر دسترس حاصل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو واز کہتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ مقرر سب کی طرف توجہ کرے۔ ایک اچھے وائز کے وصف یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ واز و نصیحت کرے تو کسی خاص شخص کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ سب کی طرف نگاہیں توجہ کرے۔ مقرر لالچی نہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مقرر حریص و لالچی نہ ہو، اس لیے کہ حرص انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتی ہے اور چہرے کی رونق اور علم کی برکت کو غارت کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں، اگر بن مانگے کوئی تحفہ بھیجے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
کچھ ظریفانہ کلام بھی کریں۔ اگر وائز محفل کو طول دینا چاہے تو کچھ ظریفانہ کلام بھی کرے جس سے لوگوں کے دل کھلیں اور طویل مجلس اکتاہٹ کا باعث نہ بنے، کیونکہ ایسے کلام سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور مزید واز سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکیمانہ معمول یہ تھا کہ جب لوگوں کو آخرت کی طرف رغبت دلانے اور دنیا سے نفرت دلانے کے لیے محفل منعقد کرتے اور جب محسوس کرتے کہ لوگ اکتائے ہوئے ہیں تو درخت لگانے اور مکان بنانے کا ذکر شروع کر دیتے، اور جب محسوس ہوتا کہ لوگوں کا دل لگ گیا ہے تو پھر آخرت کا ذکر کرنے لگتے۔ خوف و امید کے درمیان رہیں۔ وائس کو چاہیے کہ خوف و امید دونوں کو اپنا موضوع سخن بنائے، صرف خوف یا صرف امید پر ہی بیان نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ آخری بات، وعظ و تبلیغ ایک اہم فریضہ ہے جس کے ساتھ عوام الناس کی اصلاح کی کڑی جڑی ہوئی ہے، اور اس منصب پر اسی کا حق ہے جو شرائط پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم نے مقررین کے اصلاح کے لیے یہ مضمون لکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور امید ہے کہ جو لوگ وعظ و نصیحت کی اہلیت نہیں رکھتے وہ اسے پڑھ کر اپنی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے منصب کا حق ادا کرنے اور انصاف کی بات کرنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔